ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، طلباء اعزام، اہل محلہ اور پروقار مجلس ہے کہ جو تکمیل قرآن پاک کے عنوان سے معنون ہے اور یہ مظہر ہے مولانا اسد بلال شہید نور اللہ مرکزہ. جب شہید کہہ دیا تو نور اللہ مرکزہ کی میرا خیال سے ضرورت بھی نہیں ہے. ان کا لگایا ہوا چمن اور میں قرآنی آیات جو پڑھی ہیں اسی تناظر میں جو میرے علم میں ہے وہ اساتذہ کا سبق پڑھایا ہوا آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کروں گا. یہ واضح بولتا ثبوت ہے جو بچوں نے بیان کیا، جو تلاوت ہوئی، بچوں نے تقریریں کی، اظہار ما فی الضمیر کیا، اور یہ یقیناً اساتذہ کی محنت ہے اور بانی ادارہ کا اخلاص ہے. سامعین کرام اور میری بہنیں مستورات بھی سن رہی ہوں گی، اللہ کا قرآن ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے جو محتمم گزرے ہیں قریب کے زمانے میں دیوبند کے، انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اللہ کا کلام جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، دنیا میں کوئی نقشہ نہیں تھا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہم سب کے ابا ہیں اور دنیا کے پہلے انسان جو دنیا میں بھیجے گئے اور زمین اور آسمان نہیں بنایا گیا، دنیا آباد نہیں ہوئی اور سب کچھ اللہ کے ہی علم میں ہے، یعنی دنیا کا وجود ہی کچھ بھی نہیں تھا، کسی بھی مخلوق کا وجود نہیں تھا. قرآن کریم وہ اللہ کے لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ قرآن تب بھی باقی رہے گا.
اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور اس قرآن کے پڑھنے والے، اس قرآن کے پڑھانے والے، اس قرآن کو اخلاص کے ساتھ چلانے والے، اس کی محنت کرنے والے یہ بھی باقی رہیں گے۔ بل احیاء کی طرف میں نے کچھ اشارہ دینا چاہا ہے۔ اہل علم بعضوں اس اشارے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کے اندر فرمایا دوسرے سپارے میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، اور تم نہ کہو اس شخص کو جو قتل کیا جائے، مارا جائے اللہ کے راستے میں، اموات، مرا ہوا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی سے واقف نہیں ہو۔ یہ آیت تو علماء اکرام نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ حقیقت میں جو شہادت کا مرتبہ پایا جاتا ہے اعلاء کلمت اللہ کی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے، جنگ اور قتال کرتے ہوئے، اور دنیا میں قرآن کو ظاہر کرتے ہوئے، دین کا پرچار کرنے کے لیے، وہ اللہ کے، وہ جب مر جائیں تو ان کو تم مرا ہوا نہ جانو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن کیا سوال ہے کہ جو دین کو پھیلانے کے لیے، قرآن کو پھیلانے کے لیے، دین کے علم کو عام کرنے کے لیے اور دین کی محنت کو عام کرنے کے لیے نیتوں سے واقف اللہ ہیں اور اللہ رب العزت افعال سے واقف ہیں، تو اپنے گھر سے دور چلے جانا اور مقصود دین ہی ہو، مقصود علم ہی ہو، اور مقصود کسی کی خیرخواہی اور بھلائی ہی ہو، اپنے گھر سے دور چلے جانا اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر وہاں اللہ کے راستے میں، اس کو اللہ کا راستہ ہی کہا جائے گا، اللہ کے راستے میں صرف تبلیغ میں جانا، ایک جماعت کی شکل میں جانا صرف یہی نہیں ہے۔ اگر انفرادی طور پر بھی کوئی آدمی جاتا ہے صحیح جذبات لے کر، صحیح نیت لے کر، کسی کو فائدہ دینے کے لیے، تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں۔ تو سوال جو میں نے کیا وہ یہ کہ کیا بانی ادارہ وہ کسی دور کے ملک میں، ملیشیا میں، فلپائن میں، تھائی لینڈ، اتنا وقت گزر گیا تو وہ بھی بھول گئے، اتنا وقت گزرا کہ یہ بات بھی ہم بھول گئے کہ کون سی جگہ میں وہ جا کر شہید ہوئے تھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں، بات یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیا وہ صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہی، کسی مسلمان شاگردوں کو خوش کرنے کے لیے ہی، اس کے فائدے کے لیے ہی نہیں گئے تھے؟ یقیناً گئے تھے، اسی کے لیے گئے تھے۔ پھر وہاں حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہاں اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور میں آج یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کے احیاء کی، ان کے زندہ رہنے کی، ان کے زندہ رہنے کا یہ ثبوت ہے جو بچوں نے پیش کیا، یہ ان کا زندہ رہنے کا ثبوت ہے۔ وہاں آیت کے اندر جو مفسرین نے لکھا وہی ہے، اور جو شعور اور جو حقائق مفسرین نے لکھے وہی ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بچوں نے پیش کیا، اور یہ ادارے کا پھلتا اور پھولتا قاری شفقت صاحب کی محنتیں، اور حضرت بانی ادارہ کے والد محترم حاجی بھائی ذوالفقار صاحب، ان کی محنتیں، اور پھر ان کے بچے کا حفظ قرآن مکمل ہونا، میرے دوستوں اور بھائیوں، کیا یہ احیاء نہیں ہے؟ یقیناً یہ احیاء ہے، اور اس کو احیاء سمجھنا چاہیے۔
اور آج ہم سب کا یہاں بیٹھنا یہ انہی کے لگائے ہوئے چمن سے ہی تو ہے۔ بعد ظہر بیٹھا ہوا تھا بھائی ذوالفقار صاحب کے پاس، تو میں نے کہا آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ بات کر دوں، اگر مجھے موقع ملے تو میں بات کر دوں گا۔ مولانا اسد بلال صاحب کن قربانیوں کے ساتھ انہوں نے ادارے کو شروع کیا، تو بھائی ذوالفقار صاحب ان کے والد صاحب